السلام علیکم، میرا نام ہے نوشین یوسف. میں پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کرتی ہوں، ساتھ میں الیکشن کمیشن دیکھتی ہوں، الیکشن کمیشن کے میٹرز دیکھتی ہوں، پولیٹیکل رپورٹنگ کرتی ہوں اور دیگر رپورٹنگ بھی کرتی ہوں. اور آج میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کیا جائے کہ جو لیٹسٹ پولیٹیکل ہیپننگز ہوتی ہیں، اسپیشلی پارلیمنٹ سے متعلق جو ہیپننگز ہوتی ہیں ان سے متعلق آپ سے بات کی جائے. تو آج میں نے ایک ٹاپک چوز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت اور چیئرمین شپ سے استعفے دے دیے ہیں. اب ان کے یہ استعفے آ چکے ہیں. اب اس کے بعد اس کے اوپر کیا لاہ عمل ہوگا آئندہ، تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ رولز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے، اور آگے کیا کیا آپشنز جو ہیں وہ زیر غور آ سکتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے تاریخ میں، پارلیمانی تاریخ میں، جب تک ہم ایٹ لیسٹ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ارکان کے تو استعفے آتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز احتجاجاً استعفے بھی دیتی تھیں، جیسے کہ پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے، ایم کیو ایم نے استعفے دیے تھے، پولیٹیکل پارٹیز نے پوری پارٹیز استعفے دیے تھے. لیکن فرسٹ ٹائم ہے کہ قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفے دیے گئے ہیں اور چیئرمین شپ سے استعفے دیے گئے ہیں. آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتی ہوں کہ دو فورمز اگر ہم دیکھیں کیٹیگوریکلی، اگر براڈر پرسپیکٹیو میں ہم دیکھیں تو ایک تو ایوان ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا، جہاں پر ممبرز آتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، لیجسلیشن ہوتی ہے. لیکن اس سے اہم ایک اور فورم بھی ہے، ساتھ ایک فورم ہے جو کہ کمیٹیز کا، قائمہ کمیٹیوں کا فورم ہے. اور یہ وہ فورم ہے جہاں پر جو پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے جو بھی معاملات ریفر ہوتے ہیں وہ ان کمیٹیز کے پاس جاتے ہیں. کمیٹیز میں ان کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، کمیٹیز ان پر غور کرتی ہیں ان چیزوں پہ. ان میں سب سے اہم قانون سازی کے بلز ہوتے ہیں، اہم قانون سازی ہوتی ہے وہ ریفر کر دی جاتی ہے ایوان کی جانب سے کمیٹیز کو. کمیٹیز نے ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی نمائندگی ہوتی ہے جو کہ ایوان کے اندر موجود ہیں. وہاں پہ بلز کی چھان پٹک ہوتی ہے، ان کو دیکھتے ہیں، ان میں امینڈمنٹس کر دیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات، اس کے بعد بڑی ڈیلیبریشن ہوتی ہے. اسی طریقے سے کچھ معاملات اور بھی ہیں جو دیگر جو ایوان جو ہوتا ہے وہ ریفر کر دیتا ہے کمیٹیز کو. تو کمیٹیز کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے قائمہ کمیٹیوں کا پارلیمنٹ کی، ہماری پارلیمنٹ کے اندر. اچھا، اب امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ دو فورمز ہوتے ہیں، اب سمجھے ایک طرح سے، تو ایک ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس فورم ایوان کا جہاں پر وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. دوسرا اہم فورم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قائمہ کمیٹیوں کا، جہاں ان کے پاس بڑے اہم رولز ہوتے ہیں، جیسے کہ چیئرمین شپس جو ہیں وہ قائمہ کمیٹیوں کی وہ اپوزیشن کو بھی دی جاتی ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سب سے اہم جگہ ہے جہاں پر آپ کو پتہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جہاں پہ آڈٹس دیکھے جاتے ہیں، وہ معاملات جو ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کے آپ دیکھتے ہیں کرپشن ہے، یہ بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کے معاملات آ رہے ہوتے ہیں سامنے وزارتوں کے، وہ پی ایس سی دیکھتی ہے. پی ایس سی کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، جب ایوان آتے ہیں، سینٹ بنتی ہے، قومی اسمبلی آتی ہے، تو قائمہ کمیٹیاں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں جتنے ممبران ہوتے ہیں ان کے حساب سے، اور قائمہ کمیٹیوں کے اندر ان ممبران کی رکنیت ہوتی ہے، چیئرمین شپ پھر دی جاتی ہے. اپوزیشن کے پاس بہت اہم چیئرمین شپس جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دے دیے ہیں قائمہ کمیٹیوں سے، یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے بھی اور ان کی رکنیت سے بھی. اب استعفے آ گئے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے اس کے آگے، تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں. اور یہ کیونکہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس حوالے سے ڈیلیبریشن ہو رہی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل میٹر ہے، اس کو پولیٹیکلی ہی ہینڈل کیا جاتا ہے، اور ایڈمنسٹریٹیولی اس کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کو پولیٹیکل ہینڈلنگ کی جاتی ہے. اور چیئرمین اور اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آگے اس کے ساتھ کیا کرے. کیونکہ اگر ہم رولز کو دیکھیں تو جو بات کرتے ہیں ہم قائمہ کمیٹیوں کی کمپوزیشن کی، سب سے پہلے تو جو سینٹ کی قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سب سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 14 ارکان جو ہوتے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کے ارکان جو ہوتے ہیں ان کی تعداد 20 سے کم نہیں، 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر ہم قومی اسمبلی کے رولز دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق جو رکن ہے وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کرا دیتا ہے، اور استعفے کی منظوری کے اوپر عارضی خالی جو ہے نشست اس کو جلد از جلد الیکشن کے ذریعے پر کیا جاتا ہے، لیکن استعفے منظوری کے بعد. تاہم اگر کورم پورا ہو تو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری رکھا جا سکتا ہے. 1/4 ممبر کی جو ممبرشپ ہے وہ اس ٹائم ان کا پریزنٹ ہونا لازمی ہوتا ہے کورم کو پورا کرنے کے لیے اجلاس میں. اگر چیئرمین نہیں ہے فار ایگزامپل، یا جو ارکان ہیں کمیٹی کے وہ ریکوزیشن بھی کر سکتے ہیں اجلاس کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکوزیشن اسپیکر، اگر چیئرمین نہیں ہے
چیئرمین کو دیتے ہیں, چیئرمین اجلاس بلا لیتے ہیں. اب چیئرمین ہی نہیں ہے کمیٹی کا کسی, جس کی فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے ارکان چیئرمین تھے اور وہ اب اس کمیٹی میں ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو ممبرز ہیں وہ لکھیں گے, اسپیکر کو ریکوزیشن کریں گے, اور پھر اسپیکر جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ طلب کرے گا, اور اس اجلاس میں کیا ہوگا, اب چیئرمین ہی نہیں ہے تو ایک رکن اسی اجلاس میں سے ایک رکن کو کہیں گے کہ آپ اس اجلاس کو چلائیں, آپ چیئرمین بن جائیں آج کے لیے. اسی طریقے سے اگر ہم سینٹ کے اندر دیکھیں تو چیئرمین سینٹ کو ارکان اپنے استعفے جمع کرا دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے اگر استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو نشست خالی کرا دے کر اس پہ الیکشن کرا لیا جاتا ہے. اور لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ کورم پورا ہے تو اجلاس جاری رہے گا, یعنی کمیٹی فعال رہے گی. اب کمیٹی کے 1/4 ارکان جو ہیں سینٹ کی وہ بھی ریکوزیشن کر سکتے ہیں, اور اگر چیئرمین جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, جیسے کہ اب سچویشن پیدا ہو رہی ہے کہ چیئرمین ہی موجود نہیں ہے, تو اس میں یہ ہوگا کہ ارکان ایجنڈا لے کر اپنے سیکٹری کو کہیں گے, سیکٹری کمیٹی کو کہیں گے کہ وہ اجلاس طلب کریں, وہ اجلاس طلب کر لیں گے, اجلاس ہوگا. اب ایک رکن کو, ہر اجلاس میں ایک رکن کو کہا جائے گا کہ آپ آج کا اجلاس چیئر کریں, اور اس کے بعد وہ اجلاس چیئر ہوگا. اب ماضی میں یہ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا کہ ممبرز جو تھے وہ استعفے دے دیتے تھے, وہ ایوان کی رکنیت سے استعفے دے دیتے تھے, وہ اسپیکر کے پاس آ جاتے تھے, چیئرمین کے پاس آ جاتے تھے, پھر چیئرمین اور اسپیکر ان کو بلا کر پوچھتے تھے کہ آپ نے ولنگلی استعفے دیے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا بڑا مشہور ہوا تھا, ایم کیو ایم نے استعفے دیے تھے, پھر وہ پولیٹیکل ہینڈلنگ ہوئی تھی, آؤٹ آف دا مطلب آن ٹیبلز کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات ہوئے تھے, پھر وہ استعفے جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیے گئے تھے. اب قومی اسمبلی کے اندر اب کیونکہ قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفے دے دیے گئے ہیں, تو اس کے اوپر بھی اختیار جو ہے وہ ایوان نے دیا ہوا ہے اب چیئرمین اور اسپیکر کو, وہ فیصلے کریں گے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل اب ایوان میں ان کی ارکان کی نشستیں خالی ہو گئی ہیں, چیئرمین شپس خالی ہو گئی ہیں, تو اس کے اوپر کیا کیا جائے گا یہ آگے دیکھیں گے. اب اس میں دونوں طریقے ہیں, اگر فار ایگزامپل استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو پھر چیئرمینوں کا چناؤ ہونا ہے, ممبرس کی نشستیں جو پر ہونی ہے, لیکن چیئرمین شپ پر جو نشستیں ہیں ایوان میں وہ امپورٹنٹ بات ہے, وہ پارٹی پوزیشن کے مطابق ہی دی جائیں گی, یعنی کہ چیئرمین شپ اور جو رکنیت ہے وہ جو پارٹی کی پوزیشن ہے ایوان کے اندر اسی کے اکارڈنگلی دی جائے گی, وہ انہی پارٹیز کو ملے گی جس کے پاس ہیں. اور اگر استعفے نہیں منظور ہوتے تو پھر آپ کو معلوم ہے جیسے میں نے بتایا کہ کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ منعقد کیا جا سکتا ہے. چیئرمین نہ ہونے پر ممبران جو ہے وہ ریکوزیشن کر سکتے ہیں, ریکوزیشن کرنے کے بعد جو سینٹ میں جو ہے وہ سیکٹری ریکوزیشن بلا سکتے ہیں اجلاس, اسپیکر قومی اسمبلی بلا سکتے ہیں اجلاس. اس کے بعد ہر اجلاس میں جو ہے ارکان جو ہیں وہ خود ہی ایک ممبر کو چنیں گے, وہ اجلاس چیئر کرے گا, یعنی کمیٹیز کا بزنس چلتا رہے گا. کیونکہ دیکھیں آپ ان کے پاس لیجسلیٹو بلز آتے ہیں, ان کے پاس بہت امپورٹنٹ میٹرز ہوتے ہیں کہ ریفر ہو کر آتے ہیں, لہٰذا کمیٹیوں کے کام چلتے رہیں گے. اور ایک پارلیمانی رائے بھی ہے, ہم نے پارلیمنٹ میں بھی لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ کمیٹیوں کو فعال رہنا چاہیے, نظام نہیں رکنا چاہیے. اور چونکہ اس حوالے سے کچھ رولز بھی خاموش ہیں اور یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے ٹوٹل, تو اب اسپیکر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دیکھیں کہ آئندہ کا جو ہے لاہ عمل وہ اس حوالے سے کیا ہوگا. وہ استعفے منظور کرتے ہیں تو پھر جو رکنیت ہے وہ کہاں جائے گی, کیونکہ ارکان تو ایوان کے اندر موجود ہیں تو ان کی رکنیت تو انہی ارکان کو جانی چاہیے, چیئرمین شپس بھی انہی کے پاس رہنی چاہیے, ان کے جو کوٹا ہے اس کے حوالے سے. اچھا, اب اگر ہم بات کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ فورم تھا قائمہ کمیٹیوں کا جہاں سے پی ٹی آئی نے استعفے دیے. اگر ہم سینٹ کی کمیٹیز دیکھیں تو سینٹ میں بہت امپورٹنٹ کمیٹیز تھی, جن میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے جن کی چیئرمین شپس تھی. اب انفارمیشن کی کمیٹی, سینیٹر علی ظفر اتنے سیزن پولیٹیشین, اتنے سیزن لائر ہیں, ان کے پاس انفارمیشن کی کمیٹی تھی, وہ بڑے فعال طریقے سے چلاتے تھے. پھر دیکھیں انٹیریئر بھی فیصل سلیم کے پاس تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے, اور عباس آپ کو پتہ ہے بڑے ووکل ہیں, ان کے پاس انڈسٹریز تھی. محسن عزیز سینیٹر بہت ووکل سینیٹر ہے, ان کے پاس پاور تھی. پھر ہمایوں مومن سینیٹر ہیں, ان کے پاس آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹری افیئرس تھی جس میں الیکشن کمیشن کے میٹرز بھی آتے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی ان پہ کافی ایکٹیو رہتی ہے ان کمیٹیز کے اندر, اور بڑے ان کی کنٹریبیوشن تھی ان کمیٹیز کے اندر. سب سے امپورٹنٹلی اوورسیز کی کمیٹی, کیونکہ میرا اس میں پرسنل بہت انٹرسٹ ہے, اور سینیٹر ذیشان خانزادہ اوورسیز کی کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں. اور ذیشان خانزادہ نے آپ کو پتہ ہے اوورسیز کی کمیٹی بہت بہترین انداز سے چلائی, بہت امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں وہ ٹیک اپ ہوئے. اچھا, آپ کمیٹیز کے اندر اگر کبھی ورکنگ دیکھیں
تو ایوان میں تو یقینی طور پہ بڑی ہمیں ڈویژن نظر آتی ہے. لیکن کمیٹیز کے اندر بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ ممبرس کی سے بات کر رہا ہوتا ہے, ممبرز اپنی انپٹ دے رہے ہوتے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز اپنی انپٹ دے رہے ہوتے ہیں, ایک ہی جیسی رائے اکثر معاملات کے اوپر آ رہی ہوتی ہے, یونینیمس ڈیسیجن بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. ساتھ میں سامنے اس سائڈ پہ جو ہے ممبرس بیٹھے ہوتے ہیں, سامنے کی طرف گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے, وزیر بیٹھے ہوتے ہیں, سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور کافی ان کے ساتھ ہارش جو ہے ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو کمیٹیز ہیں ان کی ورکنگ بہت زیادہ فعال ہو جاتی ہے. اور کیونکہ اب دیکھیں اگر رکنیت سے ایوان کی مستعفی ہو جاتا ہے ایک ممبر تو یہ معاملہ باہر ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن کو چلا جاتا ہے, ضمنی الیکشن ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ انٹرنل معاملہ ہے کیونکہ اندر قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفے دیے گئے ہیں, چیئرمین شپ سے استعفے دیے گئے ہیں. تو اب یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ آ جائے گا چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی کے ہاتھ میں, چیئرمین سینٹ کے پاس ہے. اور اس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سیکریٹریٹس ہیں وہ ایک آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, ٹیکنیکل باتیں بتا سکتے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ٹوٹلی اختیار ہے. اب پولیٹیکل اختیار ہے وہ اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا کہ وہ ان استعفوں کو کیسے لیں. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی تھی تو ٹیبلز کے اوپر بات ہوتی تھی اور وہاں پر جا کے پھر معاملات طے کیے جاتے تھے. اب سچویشن ڈفرینٹ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں, جس کی وجہ سے ارکان نے جو ہے وہ استعفے دیے ہیں اور سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی احتجاجاً وہ سارے مستعفی ہو گئے. اب دیکھنا ہے کہ حکومت ان کو کیسے انگیج کرتی ہے کہ ان سے مذاکرات کریں, بات چیت کریں تاکہ وہ ٹیبل کے اوپر آئیں اور پھر وہاں پر یہ معاملات حل ہو. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قائمہ کمیٹیوں کی ورکنگز ان سے ڈیفینیٹلی نہیں رکنے والی, کیونکہ کورم تقریباً سبھی کمیٹیز میں ان کے ارکان کے بغیر بھی پورے ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اور اجلاس بھی ریکوزیشن ہو کر ایجنڈاز بھی اٹھائے جائیں گے اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہوتی رہے گی, معاملات لیجسلیٹو بلز بھی آتے رہیں گے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپوزیشن ایک بہت امپورٹنٹ فورم سے محروم ہو گئی ہے, کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں کے اندر تو وہ سے بات کر سکتے ہیں, لیکن قائمہ کمیٹیاں وہ جگہ ہیں جہاں پر وہ نوٹس لے لیتے ہیں, اجلاس بلا لیتے ہیں, آفیشلز کو بلا لیتے ہیں, آفیشلز آ کے ان کے آگے جواب دہ ہو جاتے ہیں. جن کے پاس جن کمیٹیوں کی چیئرمین شپ پہ آپ نے دیکھا ہے انٹیریئر کتنی ووکل رہتی ہے, انٹیریئر کی کمیٹی, اور وہ کس طریقے سے چلتی تھی, جواب دہ ہوتے تھے, وزیر جواب دہ ہیں, سیکریٹریز جواب دہ. اس طرح ہم نے اوورسیز کی کمیٹیز دیکھی, ریلوے کی کمیٹی دیکھی, پاور کی کمیٹی دیکھی. تو اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ کمیٹیوں میں اکثر اگر وزیر نہیں آتے, سیکٹریز نہیں آتے, تو یونینیمسلی پوری کمیٹی اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتی ہے اور پوری کمیٹی اکٹھے ہو جاتی ہے. اپوزیشن گورنمنٹ کے بیریئرز ختم ہو جاتے ہیں. لٹرلی وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اکراس دا پارٹی لائن ہم کمیٹیز کو چلاتے ہیں. تو ماضی میں اپوزیشن کی جو چیئرمین شپس میں جتنی بھی کمیٹیز تھیں وہ بہت زیادہ ووکل رہیں, انہوں نے بہت امپورٹنٹ کام کیے, اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت بھی بہت اچھی کمیٹی سی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سب سے بڑی کمیٹی. اس کے علاوہ میں نے جیسے بولا ذیشان خانزادہ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی اوورسیز بہت اچھے انداز سے چلائی. پھر سیف اللہ آبڑو صاحب بہت ووکل ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ایک کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کافی ساری کمیٹیز تھیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود تھیں. لیکن اب چونکہ ایک ڈیسیجن ان کو آیا ہوا ہے اور اب یہ ٹوٹل پولیٹیکل ہینڈلنگ ہوں گی. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے کمپوزیشنز ہیں اور کون سی دو آپشنز ہیں. اگر استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو پھر اگر اس کے باوجود بھی اگر استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی کمیٹیز جو ہیں ان کی کمپوزیشن جو ہوگی وہ پارٹی پوزیشن کے مطابق ہی کرنی پڑے گی, اور اسی حساب سے چیئرمین شپس بھی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر منظور نہیں ہوتے اور معاملہ ڈیلے چلتا رہتا ہے تو کمیٹیوں کے اجلاس جو ہیں وہ طلب کیے جاتے رہیں گے ریکوزیشن کے اوپر, اور اجلاس بھی ہوتے رہیں گے, معاملات ٹیک اپ بھی ہوتے رہیں گے. لیکن جو اپوزیشن کی ایک توانا آواز جو کہ قائمہ کمیٹیوں میں آتی ہے, جو بہت مؤثر انداز سے ڈیسیجن میکنگ پر افیکٹ بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو اختیار بھی دیتی ہے کہ وہ مختلف معاملات پر حکومتی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر حکومت کو نوٹس دے, حکومت کو طلب کر لے, بلا لے, وہ سب اب اس سے ڈپرائیو ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ اسپیکر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے پاس ہے. تو ڈیفینیٹلی کوشش تو یہی ہوگی
سب کی یہی کوشش ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبل ٹاکس کے ذریعے حل کر لیے جائیں، لیکن اب اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی فی الحال کے لیے پاکستان تحریک انصاف کچھ بہت اچھی کمیٹی سے جو ہے وہ ہمیں محروم ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کے اوپر وہ اب کام نہیں کر پائے گی کچھ عرصے کے لیے تو ایٹ لیسٹ، جن کی وجہ سے میرے حال میں کافی تھوڑا سا حکومت کو تھوڑا ایڈوانٹیج ہی مل جائے گا کہ ان کی اپوزیشن جو ہے قائمہ کمیٹیوں کے جو چیئرمین ہیں وہ نہیں ہے، مسنگ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے، کچھ عرصے میں اس کے حوالے سے فیصلہ بھی ہو جائے گا امید ہے، لیکن ابھی فی الحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں سے قومی اسمبلی اور سینٹ کی مستعفی ہو چکی ہے ارکان ان کی، اور چیئرمین شپ سے بھی جو ہے وہ مستعفی ہو چکے ہیں. جی